اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ان الحمد للہ ونحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے احسان کیا مومنین کے اوپر جبکہ بھیجا ان میں سے ایک رسول انہی کے اپنوں میں سے، وہ تلاوت کرتا ہے ان کے اوپر اس کی آیتیں یعنی قرآن پاک کی آیتیں اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، حکمت اور دانائی کی باتیں بتاتا ہے۔ اور اس سے پہلے تو یقیناً میں سری گمراہی میں تھی۔ حقیقت تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں کہ آج ہماری انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 50 آیتیں پوری ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اور ہمیں یہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے ہی قوموں کو اٹھاتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں وہ قرآن پستی میں جا پڑتی ہے۔ لہذا بہت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اس قرآن کو سیکھنے، سمجھنے اور سمجھانے میں لگائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور کوشش بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں بہت زیادہ اس قرآن کو سمجھنے، سیکھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے ساتھ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب پہ رحم کیجئے، کرم کیجئے، ہماری سب کی مشکلیں دور کر دیجئے، ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دیجئے، آمین ثم آمین۔ یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ سورہ بقرہ کی 39ویں آیت، 39 آیت۔ اچھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا تھا تمام لوگوں سے، کیا کہہ کے فرمایا تھا؟ یا ایھا الناس، یعنی اے لوگوں۔ اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو تمام چیزوں کا ذکر کیا، آسمان زمین کے بنانے کا ذکر کیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم میں رسول بھیجوں گا ہدایت کے لیے، اور جو ہدایت پہ چلیں گے وہی کامیاب ہوں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاص بنی اسرائیل کا نام لیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ یا بنی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بیٹوں یعقوب کے، اذکروا، یاد کرو تم، نعمت یلتی، نعمت میری وہ جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وَأَوْفُوا، اور تم پورا کرو، بِعَہْدِی، میرا عہد، اوفی بِعَہْدِکُم، میں پورا کروں گا اپنے عہد کو تمہارے لیے، وَإِيَّايَ، اور مجھ سے ہی بس ڈرو۔ آیت 39 میں بتایا گیا تھا کہ دنیا میں تم کو بھیجا جا رہا ہے خاص مقصد اور ایک معین وقت تک۔ کائنات کی ساری چیزیں اللہ کے حکم سے مسخر اور حضرت انسان کے تصرف میں، یعنی ہر چیز اللہ کی بندگی کرتے ہوئے انسان کی ضروریات پوری کرے گی۔ اب تم کو نظامت دی جا رہی ہے، اس کے لیے تم کو ہدایت کی ضرورت ہوگی۔ تم اپنی عقل فلسفے سے اس کائنات میں اللہ کے نظام کے تحت زندگی نہیں گزار سکتے۔ کیا ہم اپنی عقل اور اپنی سوچ سے گزار سکتے ہیں زندگی؟ نہیں گزار سکتے نا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وقتاً فوقتاً اپنے انبیاء اور رسول بھیجوں گا، وہ جو ہدایت میری طرف سے لے کر آئیں گے، تم کو ان کا اتباع کرنا ہے، لازمی اس راہ ہدایت پر چلنا ہے۔ اس پر چلو گے تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگے۔
اب پہلے خطاب تمام انسانوں سے تھا، اب خطاب بنی اسرائیل سے، کیونکہ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ نبی حق پر ایمان لائیں۔ یہ خطاب کبھی انعامات یاد دلا کر جو ان پر کیے گئے تھے، کبھی ان کی بدعمالیوں پر ڈانٹ کے ساتھ، اور کبھی ان سزاؤں کے ذکر کے ساتھ جو ان کی نافرمانیوں پر ان کو دی گئیں۔ یہاں سے لے کر آیت 147 تک ان پر 10 انعامات، ان کی 10 بدعمالیاں اور انہیں دی جانے والی سزاؤں کا ذکر ہے۔ التسہیل سے روایت ہے۔ اچھا، بنی اسرائیل کس کو کہتے ہیں؟ بنی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹے۔ ابن کی جمع ہے بنی۔ اب اسرائیل کس کا نام تھا؟ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ اسر کا مطلب ہوتا ہے بندہ، ایل کا مطلب ہوتا ہے الہ، لہٰذا وہ بنی اسرائیل کہلائے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے چلے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام، یہ لقب ہے جس کے معنی ہیں اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم کے دوسرے فرزند حضرت اسحاق کے بیٹے۔ معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، عبرانی زبان میں اسر کا معنی بندہ اور ایل کا معنی ہے الہ، اس لحاظ سے اسرائیل کے معنی عبداللہ یا بندہ خدا، کیونکہ حضرت یعقوب سے ان کی نسل چلی، اس لیے بنی اسرائیل کہلائے۔ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ یاد رکھنے والی بات ہے کہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام اور آخری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ قرطبی کی ہے روایت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کے ذریعے بنی اسرائیل کو یہ چیزیں یاد دلائی گئیں، حالانکہ یہ سب کچھ پہلے بنی اسرائیل پر گزر چکا تھا۔ بزرگوں پر انعام، ان پر بھی انعام تھا، وہ اب بھی اپنے بزرگوں کی بد عادتوں پر چل رہے تھے۔ گزشتہ بنی اسرائیل کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود بنی اسرائیل کے اعمال بد کا بھی ذکر فرمایا گیا۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کے بعد کفر کیا، کتاب اللہ میں تحریف کی، جبریل امین علیہ السلام سے عداوت، دشمنی، پھر جادو ٹونے، ایک دوسرے کو قتل کرنا وغیرہ، یہ سب ہم آگے انشاءاللہ پڑھتے جائیں گے۔ بنی اسرائیل کے احوال اتنی تفصیل سے ذکر فرمانے سے یہ بھی مقصود ہے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ان بدعمالیوں سے بچے اور ان کے نتائج سے ڈرتی رہے۔ یہ بات بھی آپ لوگوں کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ قرآن میں ہم جتنے پیغمبروں کے قصے پڑھیں گے، جتنے ہم بنی اسرائیل کے قصے پڑھیں گے، جتنی ان کی سزائیں اور ان کے اوپر جو انعامات ہیں یا جو ان کے اوپر سزائیں، ان پہ لعنت بنامت کی گئی، یہ سب ساری چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ صرف قصے کہانی کے طور پر نہیں ہے میرے بچوں، یہ یقیناً یہ اس لیے ہے کہ ہم اس سے اپنی زندگیوں کے ہر پہلو پہ غور کریں کہ کہیں ہم ان کے نقش قدم پر تو نہیں چل رہے۔ اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو ان کا حشر ہوا۔ نعمتی اگرچہ لفظ واحد ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میری یاد کرو میری وہ نعمتی۔ نعمتی یہ لفظ اگرچہ واحد ہے مگر اس سے مراد ہے جنس، یعنی جس میں تمام نعمتیں شامل ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اوفو بعہدی، یہاں اس عہد کی تفصیل بیان نہیں فرمائی، سورہ مائدہ میں اس کی تفصیل ہے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل۔ قرآن کے مطابق ان کا اللہ سے یہ عہد تھا کہ تم نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ دو گے، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھا قرض دو گے۔ اللہ کا ان سے یہ عہد تھا کہ پھر میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم سے تمہارے گناہ دور کروں گا، تمہیں جنتوں میں داخل کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ۔ ایایا کا معنی ہے خاص مجھ سے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہاں بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ واحد متکلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو، خاص مجھ سے ڈرو۔ اصل میں تھا یہ فارہبونی، یا حذف ہو گئی، معنی کیا ہے؟ مجھی سے ڈرو۔
بات ساری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما یہ رہے ہیں کہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اچھا، فرحبون کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ڈرو۔ اب ڈر کیسا، اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاؤں گی انشاءاللہ آگے۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، تصدیق کرتا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے، اور نہ ہو جاؤ تم پہلے کافر اس کے، اور نہ خریدو یا نہ لو بدلے آیتوں کے میری قیمت تھوڑی، اور مجھ سے ہی پس ڈرو۔ اولا تکونو کافر، سب سے پہلے کافر بننے سے مراد یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ساری نشانیاں تمہارے پاس آ گئی ہیں کتاب میں، پھر تو تمہیں سب سے پہلے ایمان لانا چاہیے تھا۔ اس کے برعکس تم کفر کرتے ہو تو تم پہلے کافر ہو، جانتے بوجھتے کفر کر رہے ہو۔ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو۔ مشرکین مکہ کا انکار کہ انہوں نے انکار کیا، ایمان نہیں لائے، ان کی جہالت کی وجہ سے تھا، اس لیے کفار مکہ کے انکار کا یہاں ذکر نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کے آخری رسول اور قرآن کریم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ ما انزلتا سے مراد قرآن کریم ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کوئی کتاب پیغمبر کے بغیر پیغمبر کے نہیں آئی، اس لیے ایمان لازم ملزوم، یعنی قرآن اور نبی پر ایسے ایمان لازم ملزوم۔ جیسے کہ یہ بات مسلم ہے کہ قرآن اور سنت و حدیث کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ مصدقہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بار بار اس کی تصدیق ہے کہ جس طرح میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں، اسی طرح تمام الہامی کتب بھی اللہ ہی کی طرف سے آئی تھیں۔ ان کتابوں میں جو تعلیمات تھیں، قرآن کہہ رہا ہے اصولی طور پر میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ دوسرا پہلو اس تصدیق کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قرآن کریم جیسی عظیم کتاب اس طرح ان کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک حلیہ تک ان کی کتابوں میں موجود تھا۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ آنے والا نبی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا، یعنی بنی اسماعیل میں سے۔ اولا کا استعمال دو طرح سے ہوتا ہے، کبھی اس کا مضاف الیہ واحد اور کبھی جمع ہوتا ہے۔ مثلا کہیں ہم نے پڑھا قرآن میں کہ ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کا عبادت کرنے والا ہوتا۔ تم سب سے پہلے کافر نہ بنو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسی قوم ہو جو اصول دین سے واقف ہے، تم صاحب کتاب امت ہو، تمہاری کتابوں میں نبی آخری زمان کی علامتیں موجود ہیں۔ دوسرے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن تم کو یہ عذر نہیں ہے۔ ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے تفہیم القرآن میں کہ حضرت صفیہ فرماتی ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، کہ میرے والد اور چچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا نکاح نہیں ہوا تھا، جبکہ بات بتاتی ہیں وہ کہ میرے والد اور چچا کہیں باہر سے آئے تو میں نے ان کو بات کرتے ہوئے سنا۔ انہوں نے پوچھا کہ تم مل ہی آئے؟ تو دوسرے بھائی نے جواب دیا کہ ہاں مل ہی آیا۔ انہوں نے کہا کیسا پایا؟ انہوں نے کہا ویسے ہی پایا جیسے کتابوں میں تھا۔ بھائی نے پوچھا پھر کیا تم ایمان لاؤ گے؟ تو کہا ہرگز نہیں، جب تک دم میں دم ہے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن نے ہمیں بتایا، سورہ بقرہ میں بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ ان کے ایمان لانے کی وجہ کیا تھی، کہ ان کا ایمان لانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ اب تک تو بنی اسرائیل میں پیغمبر آئے ہیں، اب بنی اسماعیل میں آئے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تم سب سے پہلے کافر نہ بنو، تمہیں سب پتہ ہے اور تم جان بوجھ کے انکار کر رہے ہو۔ دوسرے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن تمہارے لیے یہ عذر نہیں ہے۔ پھر بتایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس سے مراد دنیاوی مفادات کے لیے آیت الہی کو چھپانا۔ یہ مسلم قاعدہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ ہم کہیں پڑھتے ہیں وہی آیت، پھر دوسری جگہ وہی آیت آتی ہے، اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے تو یہ آیت وہاں پڑھی تھی اور اس موقع میں پڑھی تھی۔ دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ کی آیت کے بدلے کم قیمت لینے کا ذکر جہاں ہے، اس کی وضاحت بھی موجود ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔